قوم عاد اور سمود اپنے نبی کا اپمان کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تیز اور تند آواز سے ختم کر دیا. ایسی آواز کی ڈر کے مارے سب مر گئے. اور قوم عاد کے لیے 7 دن 8 رات ایسی آندھی چلائی کہ انسان جو تھا وہ نیچے سے اوپر اڑتا تھا اور جب نیچے گرتا تھا کأنہم اعجاز، تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی ہو. جرم کیا تھا؟ نبی کا اپمان کرنا. زور سے بولو کیا تھا؟ توجہ کے ساتھ. پچھلی امتوں پر آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا عذاب آیا، سنا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے. کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ بیچ والا مڈل، اور کسی پہ تو اتنا بھاری، ایسا عذاب کہ خود بھی گئے پوری دنیا لے گئے. یہ ہنسنے والی بات نہیں. اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے. بکھر گئے. کسی کو پتھر اوپر سے برسایا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پر آگ برسا دیا، کسی کو تیز آواز سے مار دیا. سب پر عذاب آیا، ہلکا کسی پہ تگڑا، کسی پہ بہت تگڑا. جرم سب کے اونک تھے، بہت تھے، لیکن ایک جرم، ایک اپرادھ ایسا تھا جو کامن تھا سب میں، ساری پچھلی امتوں میں کامن تھا، مشترک تھا. وہ کیا تھا کہ پچھلی امتیں ان پر اللہ کا عذاب اس لیے آتا تھا کیونکہ وہ اپنے نبیوں کی انسلٹ کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اپمان کرتی تھی، اپمان کرتی تھی. اللہ کا عذاب آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے اپنے نبی کی بہت توہین کی، بہت اپمان کیا. ایک دن تو یہاں تک کہہ دیا، قرآن میں ہے کہ قوم نوح نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تمہیں سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا عذاب آ گیا. ہم آرڈینری انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. تم نبی کیسے؟ تم تو ہماری طرح ہو. صرف اتنا کہا تھا. حضرت نوح ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دو. ایسا طوفان آیا. طوفان سمجھے؟ پروڑے. ایسا پروڑے آیا، ایسا فلڈ آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی. وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے. نبی کی توہین. ان جاہلوں سے کہو جو ہمارے نبی کو اپنی طرح سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، احمقو، ہمیں جب نوح کی امت نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. عذاب آ گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی امت کا عالم یہ تھا شہوۃ من دون النساء. ایسا امر شنیع، ایسا گھٹیا اور گندا کام کرتے تھے کہ شیطان بھی شرما جائے. اور جب نبی روکتے تھے ایسا نہ کرو تو نبی کا اپمان کرتے تھے. بلکہ قرآن میں تو ہے، انہوں نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، اے لوط اگر تجھ میں اور تمہارے رب میں ماد اللہ دم ہے تو آگ برسا دو، ہم کچھ نہیں، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے، ہم کریں گے. بتاؤ اپمان کیا کہ نہیں؟ ایسا عذاب آیا. قرآن کی آیت پکار اٹھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، سورہ شعراء پڑھ لینا. مختصر یہ ہے کہ پچھلی امتیں توہین کرتی رہی، اللہ کا عذاب آتا رہا. حضرت ہود اور صالح کی امت قوم عاد و سمود اپنے نبی کی توہین کر گئی. توہین کیا، انسلٹ کیا، میری طرف دیکھیں، اپمان کیا. اللہ کا عذاب نازل ہوا.
قرآن کی آیت پکار اٹھی الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ الى آخر الواقعہ. اور لمبا رکوع ہے، میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. قوم عاد اور سمود اپنے نبی کا اپمان کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تیز اور تند آواز سے ختم کر دیا. ایسی آواز کی ڈر کے مارے سب مر گئے. اور قوم عاد کے لیے 7 دن 8 رات ایسی آندھی چلائی کہ انسان جو تھا وہ نیچے سے اوپر اڑتا تھا، اور جب نیچے گرتا تھا کأنہم اعجاز، تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی ہو. جرم کیا تھا؟ نبی کا اپمان کرنا. زور سے بولو، کیا تھا؟ سوچو کتنا خطرناک کام ہے نبی کا اپمان. ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا. ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا. ایک حامان تھا، عذاب آ گیا. ایک شداد تھا، عذاب آ گیا. برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ، احسان دیکھ، نبی نے قدم رکھا، عذاب آنا بند. ایسے کام نہیں چلے گا. عذاب آنا. ایک فرعون تھا، وہاں آ گیا. یہاں مکے میں تو نہ جانے کتنے فرعون، لیکن پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نہ جانے کتنے نمرود مکے میں رہتے تھے، مگر پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. وہاں تو صرف حضرت نوح کو امت نے کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں، عذاب آ گیا. یہاں تو سب کہتے تھے، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جن کی شکل بھی نہیں ہماری طرح ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ان کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. طائف کی زمین پر انہیں لہو لہان کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. شاب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رکھا، ہاؤس ارسٹڈ رکھا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات ہجرت کرنا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اس کے بعد تو عالم یہ ہے کہ چل کر مکے سے مدینے پہنچے. ظالموں نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ بدر و احد، خیبر و خندق میں میرے مصطفیٰ کو تلوار اٹھانا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ارے نبی نے ظاہری طور پر آنکھ بند کی، مگر ابو بکر کے سامنے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. بلوائیوں نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. سبائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. یزیدی بھیڑیوں نے حضرت مولا حسین کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. فتنے آتے رہے. قدریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. جبریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. اعتزال کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. الحاد کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. نیچریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. رافضیت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. اور سب سے آخر میں یہ سلفیت و نجدیت کا فتنہ آیا، جو تمام فتنوں کی اماں، پھر بھی عذاب نہیں آیا. اے عذاب تو رکا کیوں ہے؟ اے چاند تو پھٹتا کیوں نہیں؟ اے تاروں تم بکھرتے کیوں نہیں؟ اے سورج تم پلٹتے کیوں نہیں؟ اے آگ تو برستی کیوں نہیں؟ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. لوگ کتابوں میں لکھ کے، کسی نے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا، معاذ اللہ، پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی ہماری طرح رحمت للعالمین ہے، پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی کے پاس اگر بعض علم ہے تو اس میں نبی کی کیا خاصیت؟ ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں اور سبھی اور بہائم کے پاس رہتا ہے. معاذ اللہ، میں ان جملوں کو دوہرا نہیں سکتا، سید پور والوں دوہرا نہیں سکتا، جو سعودیہ کی ایڈ پا کر ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آؤ چلے قرآن سے پوچھیں. Let us ask to Quran. اور قرآن
قرآن ٹیل اس، ہمیں بتا، کیونکہ تو نے پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب کی داستان بتائی ہے، اے قرآن تو بتا، تو بتا، پہلے تو عذاب آ جاتا تھا، اب رکا کیوں ہے، ابھی تک رکا کیوں ہے؟ تو سید پور والوں، توجہ توجہ، قرآن کی چمکتی دمکتی مہکتی آیت نے اعلان کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو، اے مصطفیٰ جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو۔ علماء جانتے ہیں کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ جو وَأَنْتَ فِيهِمْ میں جو واو ہے نا، یہ واو حالیہ ہے۔ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ، توجہ سے سنیے گا، اللہ ان پر اپنا عذاب کیسے اتارے، اے محبوب، وَأَنْتَ فِيهِمْ، درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں ہو۔ کیچ کرو یار، آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ اچھا، لگ بھگ حضور کے میلاد کو 1500 سال ہو گئے، لگ بھگ ہو گئے کہ نہیں؟ تب سے لے کے اب تک ویسا کوئی عذاب آیا کہ پوری دنیا جل کے سواہا ہو گئی؟ ایسا ہوا؟ ایسا طوفان آیا کہ سب ڈوب گئی، پوری دنیا بہہ گئی؟ ایسا کچھ ہوا؟ یا بندر بن گئے، جانور بن گئے، کچھ ایسا ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، ابھی تک نبی، ادھر والے بول، موجود مطلب زندہ، اشتتو ہے، ابھی تک موجود، ابھی تک زندہ۔ اور یہ رب کا وعدہ کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ تو ذرا مردوں سے کہو، تم مردہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہاری بچور دھورا مردہ، تمہارے نظریات مردہ، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ ابھی تو ہمارے امام نے کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جلسہ چل رہا تھا، پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اب میں چوتھا احسان، ایک صاحب پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے یار یہ جلسہ کب تک چلے گا؟ پہلے تم پوچھتے تو میں ٹائم بتا دیتا کب تک چلے گا، اب تو نورانی میاں سے پوچھو یہ کب تک ان کو وقتتو چلے گا، کب تک ان کا بیان چلے گا؟ وہ کیوں؟ ان سب انہی کے لیے تو آئیں۔ آپ میرے لیے آئے ہیں نا، تو جب تک میں رہوں گا آپ رہیں گے۔ یہ نیچر ہے، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، یہ نیچر ہے، جو جس کے لیے۔ اب یہ مائک میرے لیے ہے تو جب تک میں ہوں یہ مائک ہٹے گا نہیں، بند تو ہو سکتا ہے، ہٹے گا نہیں۔ یہ سارا سسٹم، یہ سجاوٹ نورانی کے لیے، یہ کرسی ممبر نورانی کے لیے، تو جب تک نورانی ہے یہ کرسی یہیں رہے گی، علماء بھی یہی رہیں گے، کیونکہ نورانی موجود ہے۔ آپ بھی میرے لیے ہیں، تو جب تک میں ہوں آپ بھی رہیں گے، تو جب تک نورانی ہے یہ جلسہ چلے گا، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، اس کے رہنے تک۔ ہاں، جب میں چلا جاؤں گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں جاؤں گا، کیونکہ مجھے جا کے آرام کرنا۔ جب میں چلا جاؤں گا، مائک کو ہٹا دیا جائے گا، لائٹ کو بجھا دیا جائے گا، نہیں بھائی فوراً ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے، دنا دن، آدھے گھنٹے میں سب ختم۔ پھر ایک صاحب ہے، کہیں ابھی تو بڑی رونق تھی، یہ اتنا سناٹا کہ ہاں جس کے لیے رونق تھی وہ گیا، جب تک وہ تھا بزم سجی تھی، وہ گیا رونق لے گیا، بلا تشبیہ۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا،
اے محبوب اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو آپ موجود ہو؟ ارے میں دنیا کو مٹاؤں کیوں؟ میں نے سمندر بنایا تمہارے لیے، برگ و ثمر تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، خشک و تر تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے لیے، گگن تمہارے لیے، پون تمہارے لیے، دھرتی تمہارے لیے، آکاش تمہارے لیے، پاتال تمہارے لیے، پربت تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، کلیوں میں چٹخ تمہارے لیے، پھولوں میں مہک تمہارے لیے، غنچوں میں چہک تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو تو زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں۔ تو جب تک آپ موجود ہو اے مصطفیٰ سورج چمکتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہے، چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہے، آبشار کے نغمے جاری رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہے، رات و دن کا انقلاب ہوتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہے، دریا میں روانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہے، موجوں میں طغیانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہے، آبشار کے نغمے سناتے رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہے، سارا نظام کائنات چلتا رہے گا کیونکہ نبی موجود۔ ارے تم 12 وفات مناتے ہو، تمہیں وفات مبارک ہو، ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ میرا نبی موجود ہے۔ ہاں جس گھڑی رب کعبہ اپنے، بڑا احتیاط سے بول رہا ہوں، اپنے دست قدرت سے، توجہ سے سنیے گا، اپنے اللہ اپنے دست قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، آواز دے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دو، قیامت کا شونک پھونک دو۔ جس نے اپنی رحمت کے سائے میں دنیا کو بچائے رکھا تھا، اس رحمت والے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی۔ تو کیا سمجھے کہ نبی کے وجود کا نام، ادھر والوں اور ادھر والوں بھی، نبی کے وجود کا نام، اور آسان کر دوں، نبی کے ایگزسٹنس کا نام، چلیے میں آپ کی بھاشا میں آتا ہوں، نبی کے استتو کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام نظام کائنات ہے، نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت ہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی زندہ ہے، سمجھ جاؤ اس کی زندگی میں ایمان ہے، اور کوئی کہے نہیں زندہ ہے، گھبرانا مت، سمجھ جانا اس کے دل میں قیامت ہے۔ نبی کے استتو کا نام نظام کائنات، چلے جانے کا نام، زور سے بولو، زور سے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے قیامت کب آئے گی، تو بہترین جواب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن پاک میں، عندہ علم الساعہ، اللہ جانے کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ لیکن ایک جواب اور اس میں ایڈ کر دینا، اتنا ضرور کہہ دینا، ایک بات مجھے پتا ہے کہ جب تک میرے نبی کا گنبد خضرا اس دھرتی پر ہے، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے۔